بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹی وی کے دوستوں کو چینل میں خوش آمدید۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے ہر کام میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اس رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پاک ذات پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں سے بھی اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ یقین مانو کہ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ خود ہی اپنے در سے دھتکار دے اس کے لیے کوئی راہ پر نہیں ہو سکتا۔ اور ہم تہہ دل سے گواہی دیتے ہیں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی طرح اعماق قلب سے ہم اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور آخری رسول ہیں۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام راستوں سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور تمام کاموں میں بدترین کام وہ ہیں جو خدا کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں۔ یاد رکھیں، دین میں جو کام نیا نکالا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دیں، اور اونچے اونچے تختوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دیں، اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دیں۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ موت کا وقت آ گیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا۔ بجلی اور قمقموں کی روشنی سے نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا۔ غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کی بجائے زمین کے کیڑوں کے حوالے ہو گئے، اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کی بجائے خاک میں لوٹنے لگے، اور دوستوں کی مجلسوں کی بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ بس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعہ کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی؟ اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ بس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبے میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ بس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے، اور مٹی میں جا کر ملنا ہے، اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے، اور منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے، اور زمین کے نیچے مدتوں پڑے رہنا ہے، اور وہاں بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے، اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے۔ اس کے بعد معلوم نہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے، تو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے۔ میرے دوستو، دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے، بہرحال ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے، ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ایسی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی میں اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیشہ اپنے پاس رہے گی۔ ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی، انتہائی بے وقوفی ہے۔ مگر ہم لوگوں کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس اسٹیشن کے ویٹنگ روم کی زیب و زینت پر دل لگائے بیٹھے ہیں، اور قیام صرف اتنا ہے کہ جب ریل گاڑی آ جائے اس پر سوار ہو جانا ہے۔ اتنے ذرا سے وقت میں اگر آدمی اپنے سفر کی تیاری میں مشغول رہے، اپنے سامان سفر کو تیار کر لے، جو چیزیں وطن میں پہنچ کر کام آنے والی ہیں ان کو فراہم کر لے، تو یقیناً اس کے لیے کارآمد ہیں۔ وہ اپنا یہ قیمتی وقت اور تھوڑی سی فرصت وہاں کے سیر سپاٹے میں خرچ کر دے، اپنا سامان بکھرا پڑا رہے اور خود ویٹنگ روم کی صفائی اور اس کے فرنیچر کو قرینے سے رکھنے میں لگ جائے، یا اس سے بڑھ کر حماقت یہ کرے کہ اس میں لٹکانے کے واسطے آئینے اور نقشے خریدنے میں لگ جائے، تو اپنا سامان بھی کھوئے گا اور اپنی متاع بھی ضائع کرے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں،
اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ اور وہ کہنے لگے اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تم لوگوں پر اللہ جل شانہ رحم کرے، اپنی غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ شور ہو جائے فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، مایوسی کی حالت ہے، کوئی اچھا حکیم بتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو لاؤ، پھر تمہارے لیے حکیم اور ڈاکٹر بار بار بلائے جائیں اور زندگی کی کوئی بھی امید نہ دلائے۔ پھر یہ آواز آنے لگے کہ اس نے وصیتیں شروع کر دیں۔ اے لو، اس کی تو زبان بھی بھاری ہو گئی، اب تو آواز بھی اچھی طرح نہیں نکلتی، اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں، لمبے لمبے سانس بھی آنے لگیں، کراہ بھی بڑھ گئی، پلکیں بھی جھکنے لگیں۔ اس وقت تمہیں آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے، لیکن زبان تتلا گئی، اب کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتا۔ بھائی بند رشتہ دار کھڑے رو رہے ہیں، کہیں بیٹا سامنے آتا ہے، بیوی سامنے آتی ہے، مگر زبان کچھ نہیں بولتی۔ اتنے میں بدن کے اجزاء سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور آخر وہ نکل کر آسمان پر چلی جاتی ہے۔ عزیز و اقارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں، دشمن خوشیاں مناتے ہیں، عزیز رشتہ دار مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں اور مرنے والا صرف اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اس زندگی کی، موت کا معاملہ نہایت سخت ہے اور ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں، اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو محض زبانی تذکرہ جو مفید نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب سے فارغ کر کے اس طرح سوچیں کہ گویا وہ سامنے ہی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچیں کہ کیوں کر ان کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا، ان کی صورتوں کا، ان کے اعلیٰ منصبوں کا خیال کریں اور غور کریں کہ آپ مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہوں گے، کس طرح بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور رشتہ داروں کو روتا چھوڑ کر چل دیے، ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے۔ یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا، کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہہ کے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں، کیسا موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار ہو گئے، کس طرح جوانی کے نشے میں تھے، آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ پڑا ہے، زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے، کیا کھل کھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہوں گے، کیسی کیسی تدبیریں سوچا کرتے تھے، برسوں کے سامان سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا۔ یہی حال میرا ہے، آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں، کل کی خبر نہیں ہوگی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔